ایک غیر مسلم کسی اونچے عہدے پر فائز تھے۔ گھر میں عیش و عشرت اور آرام و آسائش کا ہر سامان موجود تھا۔ اونچی سوسائٹی میں عزت حاصل تھی۔ ایک دن یہی آفیسر گھر میں آئے تو ان کی بیوی نے کہا، میں نے تو اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اپنے خدا سے بندگی کا عہد کیجئے۔ آفیسر دیر تک بیوی کا منہ تکتے رہے، پھر بولے، آخر کیوں؟ اس انقلاب کی وجہ۔ بیوی نے کہا، ہمیں دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے، نہ زیور کی کمی ہے، نہ زرق برق لباس کی، پھر جن لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے وہ بھی خوشحال اور دولت مند ہیں۔ میں جس تقریب میں بھی گئی بے فکری کے کہے سنے، زرق برق لباس دیکھے، سونے کے زیور دیکھے، عیش کے نغمے سنے، لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ پھٹے کپڑوں، ٹوٹی چپلوں میں آنے والی غریب دھوبن کی زندگی میں جو اطمینان، جو سکون، خوشی میں نے دیکھی ہے وہ مجھے کسی بھی دیکھنے والے کو نہیں ملی۔ میں اس سے اس کی پریشان حالی کی باتیں کرتی ہوں، وہ نہایت اطمینان کے ساتھ مسکرا کر جواب دیتی ہے، خدا مالک ہے، اس کا بڑا شکر ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس کے شکر کا حق ادا ہی نہیں ہوتا۔ بی بی، کوئی فکر کی بات نہیں، سب کا خدا مالک ہے۔ میں سوچنے لگتی ہوں کہ جو خوشی اور اطمینان اس غریب اور خستہ حال دھوبن کو حاصل ہے، دنیا کی ہر چیز ہوتے ہوئے بھی مجھے وہ حاصل نہیں۔ ضرور یہ اس دین کی برکت ہے، اس کا دین واقعی خدا کا سچا دین ہے، اسی لیے میں نے اپنے خدا کا کلمہ پڑھا، اس پر ایمان لائی۔ آپ بھی اپنے خدا کا کلمہ پڑھیں، اس پر ایمان لائیں۔ آپ نے دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پہننے والی ایک غریب دھوبن بھی کوٹھیوں میں رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دولت سے مالا مال کر سکتی ہے۔ اسلام خدا